اور استقبال رمضان یہی ہے، ہم نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا ایک بھی روزہ ہم سے نہیں چھوٹے گا، ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی. ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، ہم نے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے. جب آپ پکی نیت کر لیں گی نا تو پروردگار کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور وہ آپ کو پروردگار آپ کو ہمت بھی عطا فرمائے گا، اور آپ سارا کام کرنے کے باوجود بھی عبادت سے غافل نہیں ہو پائیں گے. اور دوسری یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے روزہ رکھ کے سونا اتنا ہی ہے جتنی ضرورت ہو، ورنہ عموماً مرد حضرات جب کام پہ چلے جاتے ہیں تو گھر کی عورتیں جو سوتی ہیں تو وہ ٹھیک 1:45 بجے ہی اٹھتی ہیں، پھر 1 بجے اٹھتی ہیں. میں ان گھر کی بڑی خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچاری مجبور ہیں، وہ تو اٹھیں گی، لیکن کچھ بڑی بھی ایسی ہیں مرد گئے کام پر اور یہ پڑی ہوئی سو رہی ہیں، 1 بجے 2 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں. سارا ٹائم روزہ رکھنے کا مطلب ہم نے یہ بنا لیا ہے، روزے کا مطلب سونا. اب نیند سے اگر ماں نے جگا دیا، بیٹی ذرا جھاڑو لگا دے، یہ کیا کہہ دیا؟ روزدار کو کہہ دیا آپ نے، روزہ رکھ کے یہ جھاڑو لگائے گی، روزہ رکھ کے یہ برتن دھوئے گی. توبہ توبہ، ہم نے تو روزے کا یہی نام رکھا ہوا ہے کہ بس اب روزہ رکھ لیا، میری والدہ محترمہ مجھے کوئی کام نہیں بولیے گا، دیکھیں میری حالت میں کمزور، اور پھر آپ مجھے کام کے لیے کہہ رہی ہیں. بھوکی پیاسی ہوں میں ماں، کچھ تو ترس کھاؤ. یہ حالت ہم نے بنائی ہوئی ہے اپنی. روزہ رکھ کر ہم نے اس کی بھوک اور پیاس کو تھوڑا سا محسوس بھی کرنا ہے. ہم نے روزہ رکھا ہی اس لیے ہے، مالک ہم تیرے لیے بھوک کو برداشت کریں گے، ہم تیرے لیے پیاس کو برداشت کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے. قیامت میں جو گرمی ہوگی، لوگ پیاس کے مارے اپنے گلے پکڑتے ہوں گے، ان کے گلوں کے اندر پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھتے ہوں گے. روزہ رکھ کے بھی ہم نے اس کو محسوس نہ کیا تو ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ کس طرح؟ ہم چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو اس طرح ترتیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت آرام میں گزرے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہم اس طرح اپنے وقت کو ترتیب دیں کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ بستر سے تکیے کے ساتھ لگا رہے. استقبال رمضان میں آنے والی، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی بہنوں، ہم نے رمضان شریف کا استقبال اس طرح کرنا ہے جیسا کہ ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے. میں سونا منع نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان میں روزہ رکھ کے سونا منع نہیں ہے، لیکن صرف سونا ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی والدہ کے ساتھ، جو بچیاں ہیں وہ کام بھی کروائیں نا، جو لڑکے ہیں، کیونکہ یہ بیان انشاءاللہ نیٹ پہ بھی آ جائے گا، جو لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، ماں انہیں دہی منگوا لیں یا کوئی کام کروا لیں روزہ رکھنے کے، وہ ان کے دماغ آپ پوچھیں نہیں. کوئی کام اگر کہہ دیا، ایک دفعہ اگر کر دیا تو دوبارہ پھر کوئی مائی کا لال ان سے کروا نہیں سکتا. تو روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ تو ہمیں بھائی چارگی سکھاتا ہے، روزہ تو ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے. روزہ رکھ کے بھی اگر والدین سے بدتمیزی کریں، روزہ رکھ کر بھی اگر اپنے والدین کا کہنا نہ مانیں، ماں کا ہاتھ نہ بٹائیں، تو روزے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمارے بچے، ہماری بچیاں توجہ کریں، آرام کریں، لیکن اتنا نہ کریں کہ آپ کی کمر میں ہی درد ہو جائے لیٹ لیٹ کے، رات کو نیند ہی نہیں آ رہی،
پھر وہ 2 سحری کر کے ہی سوتی ہیں. کیوں کہ دن میں ہی اتنا سو لیتی ہیں, ساری رات جاگتی رہتی ہیں, ڈر کے مارے سوتی نہیں ہے رات کو کہ دن میں جاگنا پڑے گا, ہائے پیاس لگے گی. تو رات میں جاگو, سحری کر کے آرام سے سوئیں گے, سارا دن آرام سے سوئیں گے. پھر ایسا نہ کیجیے. تراویح پڑھیں, عشاء پڑھیں, تراویح پڑھیں, سو جائیں. صبح سحری میں اٹھیں, تلاوت قرآن مجید کریں اگر ٹائم ہے تو, تہجد کی نماز ادا کر لیں اگر ٹائم ہے تو, اور اگر آپ بڑی ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ, اپنے گھر کے فرد افراد کے ساتھ مل کر سحری کا اہتمام پکوا لیں, ساتھ ہاتھ بٹا لیں. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لیں, مطالعہ کریں, آرام کر لیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے, بس پھر اٹھ جائیں. 10 بجے 10:30 بجے اٹھ جائیں. گھر کے کام کاج سے فارغ ہوں, اپنا کام کاج کریں. دوپہر ہو جاتی ہے, وضو وغیرہ بنا کر آپ بیٹھ جائیں, درود پاک پڑھ لیں. ظہر کا وقت ہو جائے گا, ظہر کی نماز پڑھیں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, اسلامک بک کا مطالعہ کر لیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج کے لیے اپنے شروع ہو جاتی ہیں, رات کی کھانے کے لیے, افطاری کے لیے, تو پھر اس میں مصروفیت ہو جائے گی. اپنے والدہ کا ہاتھ بٹانے کے بعد اگر لیٹنا چاہیں تو آدھا 1 گھنٹہ لیٹ جائیں, پھر اٹھ جائیں. لیکن صرف سونا نہیں کریں. استقبال رمضان, ہم نے رمضان کو خوش آمدید کہنا ہے خوش دلی کے ساتھ, اور اس نیت کے ساتھ کہ اے رمضان, اس سال جب تو ہمارے درمیان آئے گا تو انشاءاللہ تجھ میں عبادت کر کے ہم اپنے پروردگار کو انشاءاللہ راضی کریں گے. رمضان کا ادب بھی ہمیں کرنا ہے. ادب کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام جو رمضان کے ادب کے خلاف ہو نہ کیا جائے. جو بہنیں بیمار ہوتی ہیں, شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی, لیکن جب وہ مارکیٹوں میں جاتی ہیں نا تو چھولے شربت خوب چلتے ہیں, تو خدا را رمضان کی بے حرمتی نہ کریں, ادب کریں. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے نا کہ ایک یہودی کسی بازار سے گزر رہا تھا, تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. تو بچے نے چلتے چلتے بازار کے درمیان میں سے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانے لگا. باپ نے جب یہ دیکھا تو ایک زوردار تماچا اس کے مارا اور ڈانٹتے ہوئے اس کو کہا, تجھے شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھاتے ہوئے؟ تو بیٹے نے کہا, ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں. تو باپ نے کہا, ہاں میں کھاتا ہوں, لیکن تیری طرح سب کے سامنے کھا کر رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا. تو پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا. کسی مسلمان نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا, اللہ اکبر, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا. بڑا تعجب ہوا اور پوچھا, ارے تم تو یہودی تھے, تم یہاں کہاں؟ تو یہودی نے کہا, ہاں میں یہودی تھا, لیکن رمضان کا احترام کرنے کے سبب مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان اور مرنے کے بعد جنت عطا کر دی. تو وہ تو یہودی تھا, اس نے اپنے بچے کو اس بات پہ اس لیے مارا کہ وہ سب کے سامنے کھا رہا تھا. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمارا کیا فرض بنتا ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں, ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا رمضان جب آتا ہے کھلے عام ایسے نہیں کھاتے, گھر میں کھاتے ہیں, روزداروں کے سامنے نہیں کھاتے, اچھی بات نہیں ہے. اور جو مجبور ہوں روزہ نہ رکھنے کے تو وہ بھی جب کھائیں تو چھپ کر کھائیں. تو یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کی کرنی ہے, نہ کہ بازاروں میں جا کر خوب شربت چل لیں جی, اور چھولے چل لیں, گول گپے چل لیں. یہ رمضان کا ادب ہے؟
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کتنے مسلمان بھائی گٹکا ماوا چباتے ہوئے گلیوں میں گھومتے، پچکاریاں مارتے پھرتے، سگریٹیں پیتے کھلے عام۔ یہ رمضان کا آداب ہے۔ چلو تم نے روزہ نہیں رکھا، تم اللہ کو جواب دہ ہوگے، لیکن کم از کم رمضان کا ادب تو کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اور اگر ہم اس اسلامی معاشرے کے اندر اچھی ریت ڈالیں گے، ہماری اولادیں بھی اس سے اچھا سیکھیں گی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو صبر دیتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا نا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیزیں تو نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزدار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا، پیٹ بھر کے کھلایا، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیان مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی۔ جس نے اس مہینے میں اپنے خادم سے تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ اور وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے مفر نہیں ہے، وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس نے ایمان خوشی کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے نا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ پروردگار بخش دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یعنی پہلی چیز، روزہ دار کے منہ کی بو۔ اچھا، اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ منہ اور دانت صاف کرنے سے سستی برتی جائے، بلکہ رمضان میں مسواک کرنا اور دیگر ایام سے 10 گنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے، جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر دن، رمضان کے ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی، اور اس مہینے کی آخری رات میں انہیں بخشا جاتا ہے۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن رمضان کے جو عام دن ہیں ان کی تو برکتیں الگ ہیں۔ اللہ تعالی رمضان کے لیے ہمیں وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ رمضان ایسا ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیے، پچھلے سال ہمارے اپنے جو تھے ان میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف چلا گیا ہوگا۔ ان میں ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال ہم نہ ہوں، موت کا تو کچھ نہیں پتا نا۔ یہ جو ہمارے اچانک درد اٹھ جاتے ہیں، ارے درد تو بڑی چیز ہے، انسان تو رات کو سوتا ہے صبح اٹھ نہیں پاتا۔ موت کے لیے کوئی بہانہ تو نہیں چاہیے، وہ تو بس ٹھوکر لگنے پہ بھی آ جاتی ہے۔ موت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا۔ تو کچھ نہیں پتا آئندہ رمضان میں ہم ہوں نہیں ہوں۔ جیسے آج ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں تو وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان میں ہماری اولاد، ہمارے چاہنے والے یہ سوچیں کہ ماما تو پچھلے سال تھیں، پاپا تو تھے، دادا تو تھے، دادی تو تھیں، آپی تو تھیں، بھائی تو تھے، فلاں تو تھے، شوہر تو تھا، بیوی تو تھی، اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ تو غنیمت جانیے جو اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ رمضان کو ایسا خوش آمدید کہنا ہے سچے دل سے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ کوئی نماز، کوئی روزہ ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ سچے دل سے بولیے انشاءاللہ۔ تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن کا ختم بھی کرنا ہے، اور اپنے جو درس نظامی کی بچیاں ہیں انہیں مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔